بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں جمع فرمایا۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل احادیث شریف میں بہت ہی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات کو قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹو۔ اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کے ہر رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز یہ لگاتا ہے۔ رمضان کے اندر روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جیسے میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کا یہ خطاب سب کے لیے ہے۔ اللہ کا یہ خطاب مردوں کے لیے بھی ہے، اللہ کا یہ خطاب عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں کو جمع اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ تو ہمیں معلوم پڑا اس آیت سے کہ روزے یہ فرض ہوئے ہیں۔ روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، روزہ کسی کو معاف نہیں ہے۔ اور روزے کا فائدہ کیا ہے؟ روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ رکھنے سے آدمی پرہیزگار بنتا ہے، روزہ رکھنے سے آدمی اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ روزہ کے اندر دکھاوا نہیں ہے، باقی اعمال کے اندر دکھاوا آ سکتا ہے۔ آدمی اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دکھاوے سے نماز پڑھ رہی ہے، دکھاوے کا شبہ آ سکتا ہے، ہر عمل میں دکھاوا آ سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھاوا کی گنجائش ہی نہیں ہے، دکھاوا آتا ہی نہیں۔ اگر دکھاوا ہوتا تو کیا کرتی؟ عورت یہ کرتی کہ صبح میں سحری کر لیے سب کے ساتھ میں، اور گھر میں اگر کوئی نہیں ہے دیکھنے والا تو آدمی یا عورت چپکے سے کچھ کھا لیے، کچھ پی لیے، اور روزہ دکھاوا کا روزہ بھی رکھ لیا، لوگوں کو بتا بھی دیا کہ میرا روزہ ہے۔ اس طرح آدمی کوئی کرتا نہیں ہے، اس طرح کوئی عورت نہیں کرتی ہے، بلکہ ہر انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، گھر میں کوئی موجود نہیں ہوتا، تنہائی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی آدمی کھانا کھاتا نہیں ہے، پانی نہیں پیتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، اور روزے کے فضائل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزدار کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک روزہ دار کے افطار کے وقت دعا، جب روزہ دار دعا کرتا ہے افطار کے وقت میں تب اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا، عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، جو عدل انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ تیسرا، مظلوم کی دعا،
جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس پر ناحق ستایا گیا ہے، جس کو مارا گیا ہے، جس کو تکلیف دی گئی ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس مظلوم کے دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ان 3 شخصوں کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول فرماتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی ہمارے لیے سعادت کا موقع ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم تھوڑا وقت نکال لے، ہم اپنے گھروں میں کام کرتی ہوئی، عورتیں اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے تھوڑا وقت نکال لے، تاکہ وہ کیا کریں، تاکہ وہ اللہ سے مانگنے والی بنے، اللہ کو منانے والی بنے۔ یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کو مغفرت کرانے کا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی بڑا آفر ہے ہمارے لیے، تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ کی طرف سے خود آواز لگائی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے، فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، منادی آواز لگاتا ہے کہ اللہ سے مانگو۔ تو ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ رمضان کے اندر سحری کے وقت ہم سحری کرتے ہیں تو سحری کے بھی فضائل ہے۔ سحری کرنا یہ سنت ہے، ہم کھا رہے اللہ کی نعمتوں کو، اس پر بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر میں رہیں گے۔ اور سحری کے تعلق سے فرماتے ہیں، سحری کھایا کرو، اس کے لیے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ سحری کھانے سے برکت ملتی ہے، سحری کھانے سے ثواب ملتا ہے۔ اور سحری کھانا یہ اہل کتاب کے مشابہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہود و نصارہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہمیں سحری کھانے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر ہم بہت سارے اعمال کرنے کی فکر کریں۔ رمضان کے مہینے میں غیبت سے بچے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چند عورتیں اگر بیٹھ جاتی ہے یا چند مرد بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ غیبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کسی کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم اگر بیٹھے ہیں، چند عورتیں اگر بیٹھی ہیں، وہ کسی کی تعریف کرے، وہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو بیان کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرے۔ وہ چاہیے تو یہ تھا خوبیوں کو بیان کریں، لیکن آج خوبیوں کو کوئی نہیں دیکھتا، آج خامیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آج لوگوں کے اندر برائیوں کو دیکھا جاتا ہے، اس فلاں عورت میں کیا برائی ہے۔ 99 اچھائیوں کو جو ہے نا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک برائی کو لے لیا جاتا ہے، ایک برائی کو اچھال لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا 2 عورتوں کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا، تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہاں 2 روزہ دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، اتنی شدید پیاس لگی ہے، اب وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کون ہے یہ 2 عورتیں؟ روزہ دار ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے اعراض فرمایا اور خاموش رہے، اور اس نے پھر یہی بات دہرائی۔ غالباً پھر یہ دوپہر کا وقت تھا، اس نے عرض کہ اللہ کے نبی، قسم بخدا دونوں عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ انہیں افطار کی اجازت دے۔ یہ صحابی جو پوچھ رہے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑ دے، وہ روزہ افطار کرے، وہ پانی پی لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، وہ دونوں عورتیں حاضر ہو گئی۔ راوی فرماتے ہیں پھر ایک پیالہ منگوایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا اس میں قے کرو، اس میں الٹی کرو۔ تو اس میں سے جو ہے نا پیپ یا خون اور گوشت کے قے کی۔ جب ان دونوں عورتوں نے الٹی کی، قے کیا، تو اس میں سے تازہ خون، اس میں سے گوشت، پیپ اور خون نکلا، یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور تازہ گوشت کی قے کی، حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ حلال روزہ رکھا، حرام بات پر افطار کیا۔ یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھا رہی تھی، یعنی غیبت کر رہی تھی۔
الیعاذ باللہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ دونوں عورتیں یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ دونوں عورتیں غیبت کر رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔